حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کوہ ثبیر پر پہنچے، اپنے بیٹے کو اللہ پاک کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ترجمہ کنز ایمان، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ فرما بردار بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ترجمہ کنز ایمان، اے میرے باپ کیجئے اس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی، ابو جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کی چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے، پیشانی نیچے ہو اس طرح لٹائیے، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص انہیں دے دیجئے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے تم اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈا یعنی دمبا شیپ لیے تشریف لائے، اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مبارک آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے، اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈا بھیجا گیا ہے، لہذا خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو مینڈا یعنی دمبا ذبح فرمایا تھا، اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ مینڈا یعنی دمبا جنت سے آیا تھا، اور یہ وہی مینڈا تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل رحمت اللہ علیہ نے قربانی میں پیش کیا تھا۔ اس مینڈے کا گوشت پکایا نہیں گیا بلکہ اسے درندوں یعنی پھاڑ کھانے والے جانوروں اور پرندوں نے کھا لیا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مینڈے یعنی دمبے کے سینگ عرصے دراز تک کعبہ شریف میں رکھے رہے، یہاں تک کہ جب کعبہ شریف میں آگ لگی تو وہ سینگ بھی اس آگ میں
شہید ہو گئے، جل گئے.